بعد آ جائیں. نہیں, گناہ آدمی جس قدر کرتا ہے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. انیکی جس قدر انسان کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ایک نوجوان شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا, اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ حضرت میں جوان آدمی ہوں, آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو آپ کی نصیحت ہوتی ہے گناہ سے بچو. بازاروں میں جاتا ہوں غیر محرم پر نظر پڑتی ہے اور نہ معلوم کیا کیا گناہ ہو جاتے ہیں. میں جوان آدمی ہوں, آخر میں گناہ سے کیسے بچوں؟ آپ مجھے سمجھا دیں کہ میں گناہ سے کیسے بچوں. شیخ نے کہا ایک کام کرو, میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ تم گناہ سے کیسے بچو گے. کہا یہ دودھ کا پیالہ لو اور شہر کے اس طرف بازار کے اس طرف فلاں بزرگ رہتے ہیں, یہ دودھ کا پیالہ فلاں بزرگ کو دے آؤ. لیکن راستے میں یہ خیال رکھنا کہ یہ دودھ کا پیالہ گرے نہیں. دودھ کا پیالہ گرے نہیں, اگر گر جائے گا تو میں یہ شخص کو بھیج رہا ہوں کہ راستے میں تمہیں سرے بازار جوتا لگائے گا. راستے میں اسی جگہ جہاں دودھ کا پیالہ گرے گا اسی جگہ جوتا لگائے گا. اس کے بعد وہاں جاؤ تو میں تمہیں اس کی حقیقت سمجھا دیتا ہوں کہ تم گناہ سے کیسے بچو گے. وہ مرید, وہ جوان دودھ کا پیالہ لیتا ہے, شیخ کے حکم کے مطابق اس بزرگ کے پاس جاتا ہے, ساتھ میں وہ شخص بھی جوتا لے کے جا رہا ہے. وہ شخص انتہائی احتیاط کے ساتھ دودھ شیخ کے پاس پہنچا دیا. اب واپس آ رہا ہے اپنے شیخ کے پاس, بہت خوش ہے کہ میں نے دودھ کا پیالہ پہنچا دیا. حضرت نے پوچھا, شیخ نے پوچھا کہ بتاؤ راستے میں تم نے کتنے غیر محرم کو دیکھا؟ کہا کہ میرا اس طرف تو دھیان ہی نہیں گیا, میں دودھ کے پیالہ کو رکھے ہوا تھا, دودھ کا پیالہ کیا گرتا اس کا ایک قطرہ بھی نہیں چھلکا, اس ڈر سے کہ کہیں یہ شخص مجھے جوتا نہ لگا دے. کہا بس یہی ہے اللہ والوں کا حال, یہ ہے بزرگوں کا حال, یہ ہے کہ وہ دل پر کنٹرول رکھتے ہیں کہ کہیں چھلک نہ جائے, اور کہیں میدان حشر میں, یہاں آج تو کم تعداد ہے, میدان حشر میں لوگوں کے سامنے کہیں رسوا نہ ہو جائے, وہاں کہیں شرمندگی نہ ہو, وہاں کہیں جوتا نہ پڑے. بیٹا یہ خیال رکھو. آدمی آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جا رہی ہوتی ہیں شہروں میں, یہاں تو پانی کی سہولت ہے, بہت دور سے پانی لانے جاتی ہے, پانی سر کے اوپر برتن رکھ لیا, اس برتن کے اوپر بھی ایک برتن رکھ لیا. دیکھا ہوگا آپ نے, میں نے بہت دیکھا سفر کے دوران, برتن رکھ لیا سر پہ, اس برتن کے اوپر بھی ایک برتن رکھ لیا. سر کا نیچے والا جو برتن ہے جو سر سے متصل ہے, اس برتن کو وہ پکڑے ہوئی ہوتی ہے. اب بات کر رہی ہوتی ہے سہیلی سے, اپنے ساتھ کی, جو بھی ان کے ساتھ ہو, جا رہی ہوتی ہے, بات کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا دھیان پورے طور پر کس پر ہوتا ہے؟ اوپر والے برتن پر, کہ کہیں وہ گر نہ جائے, کہیں مجھے ٹھیس نہ لگ جائے. پورا دھیان اس کا کہاں ہوتا ہے؟ اوپر والے برتن پر. ہم دنیا میں رہیں, کاروبار میں مشغول رہیں, دل کو کنٹرول رکھیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ لگ جائے, کہیں نہ لگ جائے. ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ گناہ سے کیا طریقہ ہوگا گناہ سے بچنے کا؟ تو 5 طریقے بزرگوں نے لکھے. 5 طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے گناہ سے بچنے کا. 5 طریقہ ہے, ہم وہ 5 طریقے اپنا لیں تو ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں. وہ 5 طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, ہم سوچ اچھی رکھیں, ہم فکر اچھی رکھیں, ہم ہر وقت ذہن میں اچھی سوچ سوچیں, اچھی فکر رکھیں, ہم ذہن میں برا خیال نہ لائیں. ہم اگر برائی دیکھیں گے ذہن میں بری چیز آئے گی, ہم اگر موبائل دیکھ رہے ہیں ذہن میں برے خیالات آئیں گے, بروں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں ذہن میں برائی آئے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو, ہم اپنی سوچ کو بدل لیں. ہمارے فکر میں, ہمارے ذہن میں برے خیال آ ہی نہیں, ہمارے دماغ میں بری چیز کا تصور ہی نہ ہو. ہم اچھے معاشرے میں رہتے ہیں, اچھی جگہ پر رہتے ہیں, اچھے ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے اندر اچھائی کے علاوہ کسی چیز کا تصور نہ ہو. ہم اپنی سوچ کو بدل لیں کہ ہمارے سوچ میں, ہمارے ذہن میں کوئی برے خیالات تو نہیں آ رہے ہیں, ان برے خیالات کو ہم نکال دیں. دوسری چیز ہے بری صحبت. آپ اچھے کو ساتھی بنائیں,
آپ جان رہے کہ میرا ساتھی بے نمازی، میرا ساتھی برا ہے، ہرگز اس کے ساتھ نہ رہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آدمی برے کی صحبت میں ہو، برے کی صحبت میں ہو، بروں کے ساتھ رہ رہا ہو اور اس میں اچھائی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عقلاً تو ممکن ہے لیکن وجود خارجی میں یہ چیز ممتنع ہے، محال ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو بدلیں، برے ساتھی کے ہرگز نہ بیٹھ، بروں کی صحبت میں مت بیٹھ، اس کا ہے انجام برا۔ بروں کی صحبت میں مت بیٹھ، اس کا ہے انجام برا۔ بد اچھا بد نہ کرے، بد کہلائے، بد اچھا بد نام برا۔ آپ بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے، بد نہ کریں گے، پھر بھی آپ بد کہلائیں گے۔ آدمی برا ہو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ لوگ اس کو برا سمجھیں۔ تو بروں، ایک تو پہلی چیز فکر اچھی کرے، دوسری چیز بروں کی صحبت میں مت بیٹھے، تیسری چیز معاشرہ بدل دے۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں فسق و فجور ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، آپ اس معاشرے کو بدل دیں۔ آپ جس کمرے میں رہ رہے ہیں اس کمرے میں غلط لڑکے رہتے ہیں، اچھے نہیں رہ رہے ہیں، آپ اس کمرے کو بدل دیں، معاشرے کو بدل دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص 99 کو قتل کر دیا، ایک راہب کے پاس پہنچا، اس نے کہا تیرے لیے بخشش نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر دیا۔ 100 کے بعد بھی جا رہا ہے ایک کے پاس۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ راہب یا تو ڈر گیا ہوگا، یا تو وہ راہب ڈر گیا ہوگا کہ یہیں 100 کو قتل کیا کہیں مجھے نہ قتل کر دیں، یا اس راہب میں پختگی رہی ہوگی، علم رہا ہوگا گہرا۔ اس نے کہا ہاں تم یہ ماحول چھوڑ دو، تم جس ماحول میں رہتے ہو معاشرہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ ایت قریہ تک فلاں و فلاں یعبدون فیہ اللہ، تم فلاں فلاں قریہ میں چلے جاؤ، فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چلا وہ شخص 100 کو قتل کرنے کے بعد، 100 کو قتل کرنے کے بعد جا رہا ہے، راستے میں اس کو موت ہو جا رہی ہے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے روح لے جانے کے لیے، اور وہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اب اختلاف ہونے لگا۔ حدیث میں یہ اب اختلاف ہونے لگا، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو برا شخص ہے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کیا، ہم لوگ ابھی تو توبہ تک پہنچا بھی نہیں اس نے۔ حکم ہوا زمین کی پیمائش کر لو، زمین کی پیمائش کی گئی، زمین برابر نکلی، ایک بارش مرنے لگا وہ تو ہاتھ پھیلا دیا اس بستی کی طرف، جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، ایک بارش زمین اس سے بڑھ گئی جس زمین میں وہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اس کے قریب تھا ایک بارش اس کے قریب، بس اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ہم معاشرہ چھوڑ دیں، تو پہلی چیز فکر اچھی بنائے، دوسری چیز ساتھی اچھا بنائے، تیسری چیز معاشرہ اچھا اختیار کریں، معاشرہ بہتر بنائیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، پاک اللہ کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی تخلیق کا شاہکار ہیں، پاک نبی کی ذات ہے۔ ہم تو سراپا گناہ گار ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم میں اپنے حالات کو پیش کر لیں۔ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کریم میں جھوٹے کو کیا بتایا گیا، ہم اگر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم اگر سود کھاتے ہیں، ہم اگر اور بھی فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنی حالت کو قرآن کریم پر پیش کر لیں، اپنی حالت کو قرآن کریم پر پیش کریں۔ قرآن کریم کہتا ہی ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے اہل بصیرت، تم عبرت حاصل کر لو۔ عبرت کہتی ہیں عربی زبان میں، عبرت کہتی ہیں قیاس الشیء علی الشیء، ایک شے کو دوسری شے پر قیاس کرنا، یعنی قیسوا احوالکم علی احوالہم، تم اپنے حال کو ان کے حال پر قیاس کر لو، ان کا جو انجام ہوا یہ ہوگا تمہارا بھی یہی ہوگا۔ تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اس فکر کے ساتھ، ہمارے اندر کیا ہے، آیا ہمارے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، جھوٹ ہے، نفاق ہے، حرام مال کھاتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر یہ سب چیزیں ہیں تو قرآن میں اس کا علاج موجود ہے۔ حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے ان القرآن یدل علی دائکم و دوائکم، ان القرآن یدل علی دائکم و دوائکم، لوگو یہ قرآن ایسی کتاب ہے اللہ کی جو تمہارا مرض بھی بتا دیتا ہے، تمہاری بیماری بھی بتا دیتا ہے اور تمہاری دوا بھی بتا دیتا ہے۔ کیا ہے تمہارا مرض؟ اما الذنوب اما داؤکم فالذنوب، تمہارے جو
مرض ہیں, تمہاری جو بیماریاں ہیں وہ ہے تمہارے گناہ. علاج کیا ہے؟ وَمَا دَوَاؤُكُمْ الاستغفار. اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار ہے. قرآن کریم کی آیت مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب تک دنیا میں موجود ہیں, آپ کے رہتے ہوئے اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دے گا. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. آپ کے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. دوسری جگہ فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ ایسی قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کر رہی ہے. استغفر اللہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے کو معاف نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے کو معاف نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو معافی طلب کرتی ہے, استغفار کرتی. اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کان لنا امانان من العذاب. اللہ نے ہم کو 2 امن دیے تھے عذاب سے. ایک تو کون الرسول فینا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہمارے درمیان نہ رہے, دنیا سے رحلت فرما گئے. 2 چیز تھی, دوسری ایک چیز تو ختم ہو گئی, دوسری چیز ہے الاستغفار. ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون فإذا ذهب الاستغفار خلق. جب یہ استغفار بھی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. استغفار باقی ہے, اس لیے ہم استغفار کریں. تو چوتھی چیز تھی قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز ہے الدعا. ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں. استغفار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی قوم کو. استغفار کی بے پناہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. رب اغفر لی ذنبی, اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا اللہ ولا الہ غیرک. اللہ میرے اگلے گناہ کو معاف فرما دے, میرے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے, سارے گناہ معاف فرما دے. کیا آپ سے گناہ کا صدور ہوا تھا؟ نہیں, الیاذ باللہ, ہرگز نہیں. آپ فرما رہے ہیں امت کو سکھانے کے لیے کہ امت ہماری سیکھ لے, امت استغفار کیا کرے. ہم استغفار کثرت سے کریں, دعا کریں اللہ سے, اللہ ہمیں بھی بخشے, اللہ اپنی قوم کو بخشے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے جب بھی دعا کی مجھے اس کی پریشانی لاحق نہیں ہوئی, مجھے اس کا غم نہیں ہوا, مجھے اس کی فکر نہیں ہوئی کہ میری دعا قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی. مجھے اس کی کبھی پریشانی نہیں ہوئی, فکر صرف یہ رہی, پریشانی یہ رہی کہ کہیں اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق نہ چھین لے. ہم توبہ کریں, استغفار کریں. حدیث کے الفاظ ہیں ان للتوبۃ بابا. توبہ کا اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے, توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ارضہ ما بین المشرق والمغرب, اس کی جو چوڑائی اللہ نے رکھی ہے وہ مشرق و مغرب کے درمیان رکھی ہے. وہ دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها. یہ دروازہ اس وقت تک نہیں بند ہوگا جب تک کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نہ طلوع ہونے لگے. مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. آج وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم اللہ کے سامنے آئیں, روئے گر گرائیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم آ جاؤ توبہ کرو, ہم تمہارے توبہ کو قبول فرمائیں گے. ہم اللہ کے دربار میں تو رو کر کے دیکھیں, اللہ نے وعدہ کر لیا, اللہ نے شیطان سے اسی دن کہہ دیا لا ازال استغفر لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی, کہ میں ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے, ہم استغفار کی حقیقت کو سمجھیں اور ہم گناہ سے بچیں. ہم اگر گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں, ہم خود گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, قوم دیکھ کر کے کیا کہے گی ہمیں. ہم اگر بھٹکیں گے تو دوسرے لوگ بھی ہم کو دیکھ کر کے بھٹک جائیں گے. ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو, ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو. ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, ہم آ کر کے کرسی پر آ کر کے عوام کے سامنے ہم لوگوں کو سمجھائے, عوام کیا کہے گی, ہماری بات تم پہ کیا اثر کرے گی. سرد ہے سینہ تیرا محفل کو گرمائے گا کیا, سرد ہے سینہ تیرا محفل کو گرمائے گا کیا, خود نہیں بےتاب تو اوروں کو تڑپائے گا کیا. وہ قوم کے سامنے آپ کیا رکھیں گے قرآن و حدیث کی بات, آپ قوم سے کیا کہیں گے.
قوم بھی سن کر کے کہے گی ارے یہ شخص مجھ کو ٹوک رہا، ہم بھی، اور یہ بھی دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم جو کرتے وہ یہ بھی کرتا، ہمیں سمجھا رہا تأمرون بالمعروف وتنسون انفسکم، دوسروں کو حکم دے رہا اپنے کو بھول جا رہے۔ قوم کے سامنے کیا کہیں گے؟ قوم بھی کہے گی ہم گناہ گار ہیں اور گناہ گر بھی، لیکن ہم گناہ گار ہیں اور گناہ گر بھی، لیکن مجھے ایسا شخص ٹوکے جو گناہ گار کم ہے، ہم سے تو گناہ گار کم ہونا چاہیے، اور یہ کیا صرف باتیں بنا رہا ہے؟ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکتا۔ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، جبھی ہماری بات مؤثر ہوگی۔ ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں، ہم درس و تدریس کے کام میں، ہم جس کام میں مشغول رہیں گے، اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی، اللہ کا تقرب ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کا فضل ساتھ ہوگا، ورنہ گناہ کی نحوست سے ہم ساری چیزوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔